باتیں یہاں ہوئی تھی جو، اور پوری بات نہیں ہو پائی تھی، پورا نہیں سن پائے تھے جو، پہلے اسٹارٹنگ میں تھا تو وہ بتانے لگا، پھر میری بات چیت ہونے لگی، ایسا معاملہ ہے ویسا، وہی دودھ کو لے کے، برین کو لے کے جو میں نے ارشد کو بولا تھا، تو بشارت یہی بول رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ بات دھیرے دھیرے ٹھیک لگنے برین اس طرح کا ہو جاتا ہے، مطلب برین واش کرتی ہے، اس طرح کا برین ہوتا ہے، پھر وہی بات ٹھیک لگنے لگتی ہے جو ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، اگر ہمیں کسی وے سے ہم کو کچھ سمجھنا ہو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی تو زیادہ بہتر ہم کو لگ رہا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وشیش جو حیثیت ہے، جو جہاں اس کو رہنا چاہیے، وہ اگر ہم ان چیزوں سے پڑھ کے نہیں سمجھ پائیں اور وہ ہم کو اس جگہ پہ لے جا رہے ہیں، اور جہاں ہم کانسٹنٹ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کھڑے ہونے کی جو وہ بتا رہے ہیں، وہ ہماری سائیکی کی اس کے بارے میں پورا کلیئر کر رہے ہیں۔ اور آج تک ہم بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم خیال کر رہے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو حساب کتاب کر رہے ہیں، کیا وہ کاریگر آیا ہوگا، وہ کٹنگ چھوڑ کے آ گئے ہیں، پتہ نہیں اس کو دھاگا نہ گھٹ گیا ہو، کہیں سائڈ والا آ کے نہ چلا جائے۔ ہم نے کہی سب ہوتا ہے نماز میں، کیا ہم جڑ پائے کیا؟ سنتے تو ہیں کہ ایسی نماز وہ فلانے جو ہے وہ تیر گھس گیا تھا تو بولے جب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو نکال لیں گے، کیسی نماز تھی؟ تو وہ کیسی نماز ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایسی ہے کہ وہ اس دن رفیق وہ بولنے لگے، کیا نام ہے اس کا، مبین بھائی، کیا ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اب ایسا کھو گئے 40 منٹ گیا، اب شاہین بولے کوئی آگے بیٹھا ہے تم کو اس کا ہوش نہیں، بولے میرے کو کم معلوم کوئی آیا ہے، میں تو جڑ گیا تو ختم کہانی۔ تو وہ کیسے آئی، کیا چیز ہے کہ ہمیں کہیں کا کوئی وہ نہیں، کنیکشن نہیں۔ ہم نے اتنے دن سے 23 سال 27 سال ہم کو ہو گیا، ہم سے کوئی مولانا نہیں بچے اور غور فکر ہے، تو ہم جو چیز کی تلاش ہمیشہ کر رہے ہیں، تعالیٰ اس سے کیا بولتے ہیں، کیا نام تھا اس کا، رجنیش، ہم نے رجنیش کے چیلوں کے ساتھ جڑے کہ یار وہ دھیان سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے کہا وہاں گئے برہم کماری میڈیٹیشن کرواتے ہیں جو، میں نے یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو پھر مجھے کچھ دکھنا نہیں چاہیے، میرے اندر کوئی خیال نہیں چلنا چاہیے، نہ مجھے آس پاس کی کوئی خبر ہونا چاہیے، ہے نا یہی چیز کہ اگر میں کنیکٹ کسی اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہو رہا ہوں تو چھوٹی موٹی چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح بات، وہ ہم کو کیوں پریشان کر کے رکھی رہتی ہے کہ ہمارے آس پاس گھومتی ہوتی ہیں، ہمارے برین نہیں، وہ ایسا ہے کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے 2:30 بجے تک وہ اپنی بات پڑا رہتا، آپ بحث کی ہوئے کہیں کسی بھی اینگل سے کوئی بھی کرنے سے، میں نے کہا یار اب میرے کو سونا ہے، تو اس کو بھگانے کی کوئی میں ٹھیک ہے یار ایک کام کرنا، میرے کو بولنا کہ میرے کو گرامر سکھا دے ابھی، میں نے وہ کوئی بھی آتا ہے اپنا نظریہ پیش کر دیتا ہے، ہم نے کہا عبداللہ کے ساتھ بھی ہم بیٹھے پڑھنے کے لیے مہینہ بھر، وہ بھی اپنا نظریہ پیش کرنے لگے ہیں، اور ایک بار اور کس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے عربی کے لیے، ہم کو کئی لوگ پڑھانے آئے تو پڑھانے کے پہلے اپنا نظریہ پیش کرتے، جیسے جین دیکھتے، جیسے ایک صاحب ابھی ہیں نظامی کر کے، تو میرے کو اردو پڑھانے آتے تھے، بولے میں نے دیکھا بیٹا کہ تو بھٹک گیا ہے، کچھ غلط سنگت میں پڑ گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تیرے کو میں پڑھاؤں۔ وہ بھی پڑھانے آئے تو اپنا نظریہ پیش کرنے لگے، لیکن جب بات چیت پیش ہم سے ہوئی بھگ گئے، 1 مہینے تک پڑھائے بھگ گئے، کتابت بھی سکھا رہے تھے وہ ہم کو۔ تم نے کہا جس کے سامنے بھی جب بات ہوتی ہے، عبداللہ کے سامنے بات کرے تھوڑی سی بحث ہوئی بھگ گئے، وہ نہیں تو اچھا پڑھانے آ رہے تھے، ہماری عادت تھوڑی سی خراب ہے۔ میں آپ کو اس سے پوچھنا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، تور کو اپن یہ نہیں مان رہے، تمہارے حساب سے اور جو علماء حضرات ہیں ان کے حساب سے اپن لے لیتے ہیں کہ تور ایک پہاڑ کا نام، اب اس آیت میں آپ اس کو ہر جگہ پہاڑ کو بتاؤ، ایکسپلین کرو جہاں جہاں تور آ رہا ہے۔ وہ ارشد کا بھی دماغ جو ہے نا، دیکھو ارشد 2 طرح سے سوچ رہا ہے، ایک طرح سے یہ سوچ رہا ہے کہ پاپا بھٹک رہے ہیں، پاپا کا دماغ جو ہے، کل تک یہ پاپا جو ہے ابو کو بولتے تھے، آج یہ خود جو ہے اسی لائن پہ جا رہے ہیں، مطلب پاپا جو ہے ان کا دماغ اب اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا،
یہ بات وہ جانتا ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ یار اب صحیح بات کیا ہے. ہم جب آپ نے بول دیا کہ صغیر صاحب خود ایسا کرتے تو اس کا دماغ تھوڑا سا گھٹ آیا یار ابو بھی ایسا کرتے ہیں. ہم نے کہا تو آنے کلاس میں چل کے بھیا بیٹھ کے دیکھنا سمجھ. نہیں اصل میں ابھی جو آپ اسٹیٹمنٹ دیے نا اپنا اس میں کمی ہے. آپ ان لوگوں کو جو اسٹیٹمنٹ دیے وہ جو بول رہے تھے ہاں تو آپ ان کی ان باتوں کو صحیح سے واضح نہیں کر پائے. کیسے کر پائیں گے؟ آپ اپنی بات نہیں رکھ پائے. کیسے رکھ پائیں گے بتاؤ. ابھی اتنی مضبوط نہیں ضروری نہیں ہے. اگر مان لو آیات ہمارے علم میں نہیں ہے تو ایک انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے. آپ سوچو کہ وہ بول کیا رہے ہیں اور جو وہ بول رہے ہیں اس کا بیس کیا ہے. ویسے جب وہ بول رہا تھا اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا، کہنا تھا آپ بتاؤ. تو ایک آیت کو بھی لیتے نا کہ ہم نے طور کو رفع کیا، فوقیت دی، چلو پہاڑ، تو اب بتاؤ اس کو کیسے کیا بتایا جائے گا. پھر ایک جگہ آ رہا ہے کہ پکڑ لو مضبوطی سے. طور کو پکڑنے کی بات آئی. دیکھو آپ ایسے آؤ، دیکھیے یہ روٹ ہے اس کا طور کا لغت. طور کتنے بار آیا ہے؟ 11 بار. یہ آ گئے اپنے اس میں، ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ٹھیک ہے. اور جب اخذ کیا ہم نے میثاقکم تم سے میثاق کو، کہ ہم نے جب تم سے میثاق کو اخذ کیا، ایک بانڈ لیا، ایک معاہدہ کیا، وعدہ کیا. ورفعنا اور رفع کیا فوقکم طور اور رفع کر دیا اوپر تمہارے طور کو، ٹھیک ہے. خذوا ما اتیناکم پکڑ لو، خذو پکڑ لو ما اتیناکم جو عطا کیا ہم نے تم کو، بقوتیں پوری قوت کے ساتھ. واذکروا ما فیہ واذکروا ما فیہ اور ذکر کرو جو اس میں ہے. لعلکم تتقون ممکن ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. ترجمہ کیا لکھیں؟ اس کا آپ کو اس کی روح کو پکڑو، اس کی سمجھ بناؤ کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو. کیسے تھامو گے پہاڑ کو مضبوطی؟ اگر اس کو اپن برین لے لیں طور کو، ہے نا. اب اپنا برین لے لیں. ہاں اب اس میں سے وہ کہہ رہے کہ ذکر کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب آپ آؤ برین کہ طور کو، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، جو قرآن بتا رہا ہے کہ طور مطلب دماغ. دماغ کا جو عمل ہے وہ عقل و شعور ہے. لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب اگر آپ دماغ لیتے ہو اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، تو اب معاہدے میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ معاہدہ بھی کون سا لیا. سیدھی سی بات، اس نے اگر ہمیں دماغ عطا کیا ہے، عقل شعور دی ہے، یہ نعمت دی ہے، تو وعدہ اس سے ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جو بھی کام کریں گے کیسے کریں گے؟ عقل شعور کے ساتھ کریں گے، تقویت مطلب ہوش و حواس میں کریں گے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر طور پہاڑ کو رفع کر دیا. تو جب رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل کو آپ جمع صورت میں نہیں دیکھو گے. آپ سوچو کہ عقل شعور کو آپ ایسے کسی شکل صورت میں دیکھ لو تو وہ نہیں، کیونکہ وہ رفع ہے. جیسے آسمان کو والسماء رفعہا، آسمان کو اس نے رفع کیا، وہ آسمان کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اسم کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ صفت ہے.
اس کو رفع کیا جاتا ہے، اور جب کسی چیز کو اس کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ جمع کر دیتا ہے، جب جمع کرتا ہے تو وہ فزیکل ہو جاتی عقل ہے. اور شعور بھی تو دیکھنے والی چیز نہیں ہے نا. نہیں ہے، عقل اور شعور جو ہے استعمال ہونے والی اسی چیز کو تو وہ کہہ رہا ہے نا رفع کیا. جیسے اب وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کر دیا. تب رفع کرنا مطلب فزیکل سے وہ نان فزیکل ہو گئے. اب آپ دیکھتے رہو فزیکل کہاں گئے، اللہ نے ان کو رفع کر دیا. اچھا، رفع کر دیا اور اخذ کیا، دونوں میں فرق. اخذ کرنا مطلب آبزرو کرنا، کسی چیز کو آبزرو کرنا. جب آپ کپڑا بچھاتے ہو تو جو آپ کو ناپ ملتا ہے تو اس ناپ کے حساب سے اس کپڑے کو آپ کیا کر لیتے ہو، ہاں، اسکین اخذ کر لیتے ہو. اسکین کر لیتے ہیں، سمجھ لو کہ کیا کرنا ہے یہاں پہ. تو آپ نے ناپ پڑھا، اب یہ اخذ ہو گیا. اب اسی ناپ کو جو آپ نے اخذ کیا اسی حساب سے اس کپڑے کو بھی اخذ کر لیتے، اللہ یہ کہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو. پھر ذکر کرو جو اس میں ہے. اب آپ ذکر کرو کہ جو عقل جو سمجھ کے اندر جو بات آ رہی ہے اس میں آپ کو ذکر کرنا ہے. وہ بھی کس کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، اس کی رحمتوں کا ذکر کرنا ہے. ذکر کرنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، ذکر کرو اللہ کا اس طریقے سے جس طریقے سے اس نے تمہیں سکھایا ہے. ابھی تک کیسا میرے دماغ میں ہر سمے بات آتی تھی میرے مزاج میں، یہ بتانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ دل کا کہیں جو ہے، قلب کا جو ہے ذکر ہے قرآن میں، اور برین کا نہیں ہے، دماغ کا نہیں ہے. اور جو ہے وہ سائنس جو ہے تو پوری بات دماغ پہ ڈالتی ہے، دل کو حیثیت نہیں دیتی کچھ بھی، ہے نا. اب دیکھیے یہ 93 آیت ہے، 93 نمبر کی سورہ بقرہ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب اخذ کیا ہم نے، میثاقکم، میثاق تم سے، وَرَفَعْنَا، اور رفع کیا ہم نے، فوقکم الطور، یہ تو وہی آئے تھے اوپر تمہارے طور کو. خذوا ما اتیناکم، اخذ کر لو جو عطا کیا ہم نے تم کو، بقوت، پوری قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، واسمعوا اور سنو، قالوا سمیعنا وعصینا. تو اب یہ جو آ رہا ہے، پہلے کہا کہ ذکر کرو جو اس میں ہے، پوری قوت سے اس کو پکڑو اور ذکر کرو. پھر آ گیا کہ پوری قوت سے اس کو پکڑو، واسمعوا، اور سنو. تو آپ جو سنتے ہو تو سنتے کیا ہو؟ اب وہاں جو حکم آ رہا ہے، جب آپ نے کسی چیز کو آبزرو کیا، عقل لگائی، دماغ لگایا، تو وہاں پر جو آرڈرز آئیں گے، جو تزکیہ ہوگا، جسٹیفیکیشن ہوگا، جو فرق دکھائی دے گا، جو سمجھ میں آئے گا، تو اس سمجھ کو آپ کیا کرو گے؟ اب وہ روح آئی، اب اس روح کو ہم نے کیا کیا؟ سماعت میں لیا، سنا. اور جب سنا تو کیا کہا ہم نے؟ قالوا سمیعنا، کہا انہوں نے کہ ہم نے سن لیا. وعصینا، اب دیکھو، اسربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم. اب یہاں پہ آ گیا کہ انہوں نے سنا تو لیکن اس کی اطاعت نہیں کری. ان کو کہنا تھا سمیعنا واطعنا، انہوں نے کہا سمیعنا وعصینا. یہ اس سے پھر گئے جو سماعت سے اپنی. تو جب سماعت سے پھرے تو کیا بولا جا رہا ہے کہ وَاسْرِبُوا، کہ پلا دیا گیا، پلا دی گئی، فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے قلب کو. کس کو پلایا جا رہا ہے؟ قلب کو. کیا پلایا جا رہا ہے؟ بچڑا. وہاں پہ کیا آیا ہے؟ اسربوا فی قلوبہم العجل، عجل ان کو ان نے لیا ہے بچڑا.
ابھی آپ ترجمہ دیکھنا، بِکُفْرِہِمْ، کہ ان کے کفر کے سبب ان کو بچھڑے کو پلا دیا گیا. ٹھیک ہے. اسربو وسربو، تو اسربو یعنی پینا، اسربو پلا دیا گیا فی قلوبہم، ان کے قلب میں، ان کی جو سمجھ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کی سمجھ میں کیا پلا دیا گیا؟ بچڑا. یہ ہے اجلت. سماج سے آپ کب ہٹتے ہو؟ جب جلد بازی کرتے ہو. آج آپ کہاں کھڑے ہو گئے آ کے؟ صرف آپ نے کیا غلطی کری کہ آپ نے سماعت کو پکڑے نہیں. آپ کو کہنا تھا سمیعنا و اطعنا، آپ نے الٹا کہا سمیعنا و عصینا، نتیجہ گھر میں بیٹھا. اجلت، جلد بازی، بِکُفْرِہِمْ، ان کے کفر کے سبب. ادھر آؤ دیکھو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو، ہے نا، اب یہاں پہاڑ غائب کر دیے، طور کو کھڑا کر دیا، اور کہا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی، دیکھو اب یہاں کیا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو. ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو. تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں یہ کیا لکھا ہے؟ بچھڑے کی محبت، بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی. کون کرے گا بچھڑے سے محبت؟ اب آپ اپنی مزاج سے، انسانی فطرت سے، انسانی ذہن، انسانی سوچ سے آپ سوچو کہ جو لوگ بچھڑے کو پوج بھی رہے ہیں وہ بھی اس سے محبت ہی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہندوؤں کی بھی بات کریں کہ جو باقی ہم کہہ رہے ہیں چلو یہ گائے کو پوج رہے ہیں، کیا محبت رکھتے ہیں گائے سے یہ؟ اور انسان کیسے ادھر محبت رکھے؟ دینا بند کرتی ہیں تو لے جا کے بھیج دیتے ہیں کسائی. بہت کم لوگ چھوڑتے ہیں. انسان سے تو محبت رکھ نہیں رہا. نہیں، ابھی آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے آیت اسی لیے سامنے رکھے، اور اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو آپ کے لیے اجنبی ہو. 63 اور 93 ہے نا. ہاں، ایک 63 ایک 93. ابھی تو اور آگے چلتے نا تو آپ کو ہنسی آنے لگتی کہ یہ ملاؤں نے کیا کیا ہے، ایسا مذاق کیا انسانی ذہن کے ساتھ. دن سے آ رہے تھے بات نہیں، اب آپ سوچو، چلو یہ تو ایک الگ بات ہے. ان کے اوپر کیسا، ان نوجوانوں کے اوپر، یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بکواس کا اثر دیکھو آپ. سحر تاری ہے. اچھا، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے سامنے موسیٰ نے سحر کیا تو فرعون نے بڑے جادوگروں کو بلا لیا. بڑے جادوگروں نے جب سحر کیا تو موسیٰ نے ان کے سحر کو توڑ دیا، ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تمہارے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ کس نے کروایا ہے تمہارے اوپر سحر؟ فرعون نے نہیں کروایا ہے. اور تمہارے اوپر جو طاری ہے، سحر تو طاری ہے. اب جادوگر تو وہ بیچارے ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے حق آئے تو ان نے سرنڈر کر دیے نہیں، ترنت وہ مسلم ہو گئے، سجدے میں چلے گئے. اور تم آج بھی انہی فرعونیوں کے ساتھ کھڑے ہو اور کہہ رہے ہو نہیں یہ سحر ہے. جب طور کو دماغ بولا جا رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو یہ سحر ہے، ورگلایا جا رہا ہے، دماغ کو برین واش کیا جا رہا ہے. اب یہ جملے کون بول رہا ہے؟ قرآن بتا تو رہا ہے. یہ دیکھو یہ ایسا بول رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا، جب ان کے پاس رسول آیا، جب ان کے پاس بینات آئے، خبر آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے. اب آپ بتاؤ بصارت کیا بول رہا ہے؟ بصارت یہ کہ یہ جادو ہے. نہیں، ایک دن برین واش مطلب جادو. نہیں، ایک دن جو ہے نا انسان کو وہ بات سچ لگنے لگتی ہے، اسی کیٹیگری میں. اب اس کو آپ ایک الفاظ دو کہ جب ایسے ہی انسان سنتا ہے، اس کا برین واش ہو جاتا ہے، اس کو برگلا دیا جاتا ہے، ایک دن اس کو وہ بات سچ لگنے لگتی ہے. تو یہ کوئی بات آج بولی جا رہی ہے. بھاگنے والا تھا نہیں، 2:30 بجے 2:45 بجے میں نے اس کو بولا جاؤ بھائی. اچھا، اب آپ اس کو جب ہمارے سامنے بیٹھا ہوگے اور ہم کہیں گے یہ آیت نکال، وہ خاموش ہو جائے گا.
ہاں نہیں بولے گا. اور اگر اس کا دل قلب منیب ہوگا، سلیم ہوگا تو سرنڈر کر دے گا، اور نہیں ہوگا تو یہاں تو وہ سن لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جواب نہیں دے پائے گا، بعد میں جا کے پھر کیا کرے گا؟ کفر، انکار کر دے گا. اور پھر جب دوسرا پوچھے گا تو اس کو جھٹلائے گا، ایسا نہیں ہے ایسا. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا. اب اسی میں رکو آپ. ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا. مطلب بتائیے اس کا کیا بولا جا رہا ہے؟ کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا. تو تم پر طور پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا مطلب تمہارے اوپر، تمہارے سر پر کھڑا کر دیا پہاڑ کو. اب اس کا پہلے اپن مطلب بنائے کہ کیا مطلب بن رہا ہے، سمجھ بناؤ. اب اس کی روح کو پکڑو. یہ اس کی اب روح کیا بن رہی ہے؟ کچھ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ پہاڑ کہاں سر پہ؟ چلو یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم سے وعدہ لیا، معاہدہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اب معاہدے میں طور پہاڑ کو لا کر تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے تھام لو. کیا دیا ہے؟ تو اس حساب سے طور پہاڑ دیا. طور پہاڑ دیا ہے. تب طور پہاڑ کو مضبوطی سے کیا کرو؟ تھام لو. تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اس سے یاد کرو. اس میں پہاڑ، اب جو کچھ پہاڑ میں ہے اس سے تم یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. کتنے نمبر کی آیت ہے یہ؟ سورہ بقرہ 63 نمبر.